جس نے اپنے دل کی محافظت کی، گویا اس نے اللہ تعالیٰ سے حجاب کیا اور اعلیٰ مقام پایا۔ سدا راحت چاہتے ہو تو اپنے خلوص عمل سے دشوار تر کو آسان بناؤ۔ لالچ ابلیس کا وہ حربہ ہے جس سے وہ اللہ والوں کو شکار کرتا ہے، اس لیے اس سے دور بھاگو۔ جس طرح میں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرتی، اسی طرح اس کے سوا کسی سے کچھ نہیں لیتی۔ جب کسی بزرگ کی خدمت میں جاؤ تو کچھ نہ کچھ ہدیہ لے کر جاؤ، اس سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ دھول نہ بنو، خود بھی آنکھیں ملو گے اور دوسرے بھی پریشان ہوں گے۔ مرشد سے غیر معمولی عقیدت مرید کو مرشد کا عکس بنا دیتی ہے۔ انسان وہی ہے جو صرف اور صرف وہی کام کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ شیطان برے کام کرنے والے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ جس طرح بیوی کے اوپر ساس کی خدمت فرض ہے، اسی طرح داماد پر بھی اپنی ساس کی خدمت فرض ہے۔ اپنے خالق پر ناز کرو کیونکہ وہ انسان کے ناز کو اٹھاتا ہے۔ اللہ کی عبادت ہمیشہ جنت کی لالچ کے بغیر کرو۔ عورت کو قدرت نے یہ وصف بخشا ہے کہ جب وہ دل سے کسی کا انتخاب کر لیتی ہے تو ہر طرح کا احسار کرتی ہے اور ہر رکاوٹ کو پھیلانگ جاتی ہے۔ سب سے بڑی پریشانی چولہا چکی ہے۔ ساس کو چاہیے کہ بیٹے کی شادی کے بعد چولہا چکی سے آزاد ہو جائے۔ شوہر آدم کا قائم مقام ہے اور بیوی حوا کی قائم مقام ہے۔ جس گھر میں مہمانوں کی خوش ہو کر توازیہ کی جاتی ہے، اس گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ عورت اور مرد عمل خود اس کا نگہبان یا محاسب ہے۔ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ دنیا سے جانے کا کسی کا دل نہیں کرتا، لیکن موت کا آنا برحق ہے، وہ کسی کو بھی مہلت نہیں دیتی۔ انسان کا اصل سرمایہ اس کے اچھے اعمال ہوتے ہیں۔ جس عورت کا پیٹ باہر نکلنا شروع ہو جائے تو دودھ میں عجوا کھجور ڈالے کھا لے، 3 دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ کوئی بھی عورت جب اس حالت میں مرتی ہے کہ شوہر اس سے راضی ہوتا ہے تو وہ جنت میں جاتی ہے۔ آنسو جذبات کی آواز ہونے کے ناطے قدر کے لائق ہیں۔ حقیقی خوبصورتی کا سرچشمہ دل ہے، اگر یہ سیاہ ہے تو چمکتی آنکھیں بھی بیکار ہیں۔